بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح حقیقت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اعظم سواتی کی ایک تقریر سنی ہے، اور جس انداز سے انہوں نے بات کو بیان کیا ہے، اور صرف ایک فرد کے اوپر وہ معاملے کو بات کو لے آئے ہیں کہ اگر ایک فرد پاکستان کے اندر ٹھیک ہو جائے تو سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے۔ اور انہوں نے نام لیا ہے عاصم منیر آرمی چیف کا، کہ اگر آرمی چیف یہ اعلان کر دیں کہ نہ میں کرپشن کروں گا اور نہ میں کرپشن کرنے دوں گا، سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ دیکھیے، یہ بالکل وہی بات ہے جو چوہوں نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بلی نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، اگر بلی کے گلے میں ایک گھنٹی باندھ دی جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جدھر بلی جائے گی، گھنٹی کی آواز آئے گی، چوہے دوڑ جائیں گے۔ سب چوہوں نے خوشی سے اچھلنا شروع کر دیا کہ سارے مسئلے حل ہو گئے، پرابلم ختم۔ اور اس کے بعد ایک جو سمجھدار چوہا تھا، اس نے کہا اتنے زیادہ خوش نہ ہو، مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھنٹی باندھنے جائے گا کون؟ تو اس وقت ساری خوشیوں کے اوپر پانی پھر گیا، پھر چوہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو یہ اسی طرح روتے رہیں گے۔ اعظم سواتی کی اس تقریر سے مجھے وہ شعر یاد آیا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں، نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہاں میں ایک ساتھ اور لفظ بھی شامل کرتا ہوں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں، نہ شمشیریں، نہ تقریریں۔ تقریریں بھی کام نہیں آتی ہیں غلامی کے اندر۔ بڑی زبردست تقریر کی تھی جناب عمران خان نے اقوام متحدہ میں، کیا کام آئی ہے آپ کے؟ بھٹو سے زیادہ کون اچھی تقریریں کرتا تھا؟ کبھی کام آئی ہیں؟ اور دوسرے مذہبی لوگ بھی کتنی زبردست تقریریں کرتے ہیں۔ علامہ طاہر القادری ہوں یا خادم رضوی ہوں یا حافظ سعید ہوں، جو بھی ہوں، جتنے ہیں، پھر اور یہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، جتنے ہیں، بڑے سے بڑے کوئی صحافی ہوں، کتنی یہ بیانات آتے ہیں ان کے، بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے ہیں، کیسی زبردست تقریریں کرتے رہے ہیں۔ جنرل ایوب نے تقریریں کی، یحییٰ خان نے تقریریں کی، جنرل ضیاء کی تقریریں بھی کافی ریکارڈ پر ہیں۔ پھر مشرف صاحب بھی بہت اچھا بولتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے پریزیڈنٹ آف امریکہ کی بات کیا کرتے تھے۔ لیکن کہاں گئی ساری چیزیں؟ یہ نہیں کام آتی ہیں غلامی کے اندر۔ غلامی کا بت توڑنے کے لیے، غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین، وہ جو اللہ کے اوپر ایک ایمان ہوتا ہے، وہ جب پیدا ہو جائے تو سارے مسئلوں کا حل یہ ہے اللہ کے بندوں۔ جب تک ایمان کو درست نہیں کرو گے، یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ یہ کرپشن پیداوار ہے شرک کی۔ شرک ماں ہے ساری برائیوں کی۔ جتنی کرپشن ہے، جتنی لوٹ گسوٹ ہے، جتنی چور بازاری ہے، یہ اللہ سے بے خوفی کی وجہ سے ہے، اور آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے ہے۔ ان کو ہوش نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ان کو ہوش نہیں ہے اب صدر ایوب کہاں پہنچ گئے، ان کو ہوش نہیں ہے یحییٰ خان اب کہاں ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے ضیاء الحق صاحب اتنے نیک اور با اخلاق ہونے کے باوجود جب ایمان کے ساتھ انہوں نے غدر کیا، توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کی، اور اسی پر ان کی موت آ گئی، اب وہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح کتنا مضبوط جرنیل مکہ دکھانے والے، آخر ان کا اینڈ کیا ہوا ہے؟ تو یہ نتیجہ کیا نکلا اللہ کے بندو؟ اس سے آپ عبرت نہیں پکڑتے ہیں؟ عبرت پکڑو اس سے، اور کہہ دو کہ اللہ اکیلا معبود ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، اور صرف اس کو بڑا نہیں بلکہ اس کی بات کو ماننا ہے، اللہ کی بات کو عزت دینی ہے، اللہ کی بات سب سے آگے ہے۔ تو سواتی صاحب جو فارمولہ پیش کر رہے ہیں، یہ فارمولہ عمل میں کیسے آئے گا؟ تو اس کو عمل میں لانے کے لیے یہ میری بات ہے جو گزشتہ 37 سال سے میں کہہ رہا ہوں۔ میں خود فوجی افسر ہوں، اور میں فوجی مزاج کو جانتا ہوں، میں فوجی جرنیلوں کو جانتا ہوں، فوجی افسروں کے ساتھ میں نے 4 سال ٹریننگ کی ہے، 2 سال جونیئر کیڈٹ بٹالین میں اور 2 سال پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 70th PM میں لانگ کے کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ میں۔ یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں
یہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے. کوئی حافظ قرآن اگر آ گئے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ساری خیر آپ کے اندر آئے گی. جب تک حافظ قرآن کو نہیں مانیں گے اور اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے خود، اور پھر عمل کرائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اقتدار دیا ہے. پہلے خود اللہ کی بات کو مانو اور پھر دوسروں کو منواؤ. یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ دوسروں کی طرف تو کہو اور خود نہ مانو. یہ جناب وہ کہتے ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مدینہ ریاست بنا دیں گے، اور خود اپنے عقیدے ان کے ایسے شرک آلودہ ہیں. کبھی ایک مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کبھی دوسرے مزار کے اوپر جا کے چادر چڑھاتے ہیں پھولوں کی، کبھی جناب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا علی مدد کے پٹے بنواتے ہیں، کبھی امام زامن بنواتے ہیں. اور جمہوریت کا یہ نظام یہ بذات خود ایک بت ہے. تو اس بت کی پوجا کرنے کے بعد سینیٹر صاحب، اعظم سواتی صاحب، بت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اگر صحیح معنوں میں آپ ملک کے خیر خواہ ہیں، قوم کے خیر خواہ ہیں، اور سب سے بڑی بات اپنے خیر خواہ ہیں. ابھی تو FIR 45 FIR کٹی اور ایک صرف پاکستان کا چکر لگایا گیا تو آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے. جب اسی کفر و شرک کے ساتھ مرو گے اور 45 کروڑ سے بھی زیادہ آپ کے اوپر FIR جب کٹی ہوں گی اور پورے جہنم کے جب ہوتے لگائے جائیں گے، پورے جہنم کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری سینیٹری اور بڑے بڑے بینک بیلنس اور بڑے بڑے اقتدار اور بڑے بڑے جرنیل اور صدر اور بڑے وزیر اعظم اور دولت مند گھٹنے ٹیک جائیں گے اور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ یا اللہ تیری قسم، مجھے نہیں پتا کہ سکون کیا چیز ہے، سکھ کیا چیز ہے، عیش کیا چیز ہے. وہاں نہ کوئی آپ کا باڈی گارڈ ہوگا اور نہ بیٹ مین ہوں گے. وہاں تو 70 گز لمبی زنجیر کے اندر جکڑا جائے گا، گلے میں توق پڑا ہوا ہوگا، اور کبھی ایک جہنم کی وادی میں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر اس طرح گھسیٹا جائے گا. کیوں؟ دنیا میں آپ کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا کہ تم اللہ کے بندے بنو گے اور دوسروں کو اللہ کا بندہ بناؤ گے. نہ خود اللہ کے بندے بنے، نہ دوسروں کو اللہ کے بندہ بنایا، اور سورے لگے ہوئے ہیں. اور ایک پلیٹ فارم سے یہی آواز آتی ہے 73 کے آئین. اتنی فکر کھائی جا رہی ہے کہ اس آئین کی خلاف ورزی کر دی تھی مشرف صاحب نے اور فلاں نے اس کے یہ آئین کی خلاف ورزی کر دی تھی. اور اللہ کا جو آئین ہے قرآن کی شکل میں اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کی شکل میں، اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں. دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، پاؤں میں روندا جا رہا ہے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو. اور یہاں یہ بات میں ایک آرمی افسر کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے، قرآن و حدیث کا علم ہے اللہ الحمدللہ، اس کے مطابق میں یہ بات کروں. اور زندگی کا جو تجربہ ہے، یہ جتنے آرمی آئے ہیں ڈکٹیٹر، یہ مجبور ہو کے آئے ہیں. ان سیاسی قائدین نے جب اپنی نااہلی کا ثبوت دیا ہے، جب بالکل ملک کو کھڈے لگا دیا ہے، تو اس وقت وہ آئے ہیں مجبوری کی حالت میں، ورنہ کوئی ان کو شوق نہیں ہوتا ہے. یقین کیجیے ان کی اپنی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا اپنا وہ ایک رعب اور دبدبہ اپنے سسٹم میں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہوتی ہے کہ وہ اس گند میں آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، الا یہ کہ وہ مجبور ہو کے آتے ہیں. لیکن چونکہ صحیح دینی رہنمائی نہیں ہوتی ہے، تو جب ادھر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد اسی رنگ کے اندر وہ کھچڑی سی بن جاتی ہے، دونوں مکس کر دیتے ہیں آپس کے اندر، اور پھر ایک اور نیا گند سامنے آتا ہے. یہ ہوا ہے اصل میں. اگر ایمان کو آج بھی تازہ کر دیا جائے، یہ میں خیر خواہی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، نہ میں مولوی ہوں، نہ میں پیر ہوں، نہ میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں. کبھی زندگی میں آپ سے ووٹ نہیں مانگوں گا، کبھی آپ سے کسی اور چیز کا سوال نہیں ہے. اتنی بات ہے، اس کو درخواست سمجھو درخواست ہے، رائے سمجھو رائے ہے، مشورہ سمجھو مشورہ ہے، نصیحت سمجھو نصیحت ہے، اور حجت تمام ہے آپ لوگوں کے اوپر، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، یہ کلمے کی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ مسئلہ پہلے سمجھو. یہ مسئلہ جب میں نے بیان کیا، کوئی بھی بیان کرے گا، آج بھی میرا چیلنج ہے، آج بھی اگر کوئی فوج کے اندر یا پولیس کے اندر، رینجر کے اندر، سول کے اندر، اس پارلیمنٹ کے اندر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تھوڑا سا بیان کر دو، اس کا معنی اور مفہوم بیان کر دو، کرسیاں اٹھا کے نہ ماری تو مجھے کہنا. کیونکہ یہ کہنا اتنا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں. اس پر کون ناراض ہوگا؟ اس پر کس کو اعتراض ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. کہو نا ذرا اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، یہ باٹی والا داتا نہیں ہے. کہو نا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے. کہو نا اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں، عبد القادر جیلانی کے پاس کچھ بھی نہیں. کہو ذرا، پتہ چلے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کہو اللہ کے علاوہ کوئی جولیاں نہیں پڑھتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جولیاں نہیں پڑھتے ہیں، جن کی خود اپنی جولی خالی ہوگی وہ کیسے جولی بولیں گے؟
اور یہ کہنا برد و جولی میرے یا محمد تیرے در سے نہ جاؤں گا، خالی خالص کفریہ جملہ ہے، خالص شرکیہ جملہ ہے، نبی علیہ السلام کی توہین ہے، اللہ کی توہین ہے۔ پھر یہ واسطے وسیلے کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، یہ کفر ہے، شرک ہے، اللہ کا انکار ہے، پورے قرآن کا انکار ہے۔ کہو نا ذرا، 11ویں شریف حرام ہے، 12ویں کے کیک حرام ہے، 10 محرم کی حلیم حرام ہے، ذرا کہو نا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، نہ پکار کے لائق ہے، نہ نظر و نیاز کے لائق ہے، نہ واسطے وسیلے کے لائق ہے، نہ رکوع اور سجدے کے لائق ہے۔ رکوع اور سجدے کے لائق بھی کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ بڑا جھوٹ بولا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا، بس جی وہ سجدہ تعظیمی تھا، ہرگز نہیں۔ وہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے، خود یوسف علیہ السلام نے، سب نے مل کر اللہ اپنے مالک کو سجدہ کیا تھا، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اللہ نے اس خاندان پر کی۔ یہ ہے قرآن کا معنی اور مفہوم صحیح معنوں میں۔ باقی نبیوں کو سجدے، نبیوں کی نظر و نیاز، نبیوں کے پکاریں، یہی تو کفر شرک ہے اور بہت بڑا الزام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آج ان کو خبر نہیں، آنے دو قیامت کا دن، جب یہ سارے تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہیں حقارت کے ساتھ دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ کے الفاظ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ یہ بخاری کی روایت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک یہی ایمان عقیدے کا مسئلہ بیان کیا۔ وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وہ اللہ اوپر کر رہا ہے۔ اور یہ کہنا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور سواتی صاحب کہہ رہے ہیں طاقت کا سرچشمہ آرمی چیف ہے، دونوں کا دماغ خراب ہے۔ کوئی ان کے پاس ہے کیا طاقت کا سرچشمہ؟ کیا ایک کھجور کی گٹھلی کے جو اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ان کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو کریں۔ طاقت کا سرچشمہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی۔ القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، ساری ساری قوت اور طاقت یہ میرے مالک کی ہے، میرے اللہ کی ہے، جو تمہارا بھی اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اکیلا مالک ہے۔ وہ جو جس کے ٹکڑوں پر پلے ہو، جس کے ٹکڑوں پر پلے ہو، ہر بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا جرنیل، بڑے سے بڑا صدر، فوجیں، سب کو میرا مالک کھلا رہا ہے۔ اس کے ٹکڑوں پر پلنے والوں، اسی کے ساتھ آنکھ ملاتے ہو اور پھر کہتے ہو امن و سکون ہو تمہیں مل جائے۔ تمہیں امن و سکون کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ امن و سکون کو اللہ تعالیٰ نے ایمان خالص کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ سورہ الانعام پڑھو، مالک فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ امن اور ہدایت یافتہ صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں۔ صحابہ ذرا پریشان ہو گئے کہ تھوڑا بہت تو ظلم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ظلم یہاں مراد نہیں ہے جو تمہارے دماغ کے اندر آیا ہے، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو سورہ لقمان میں آیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کریں، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ امن و سکون ان کے لیے ہے۔ باقی یہ فاختہ اڑانے سے اور کبوتر اڑانے سے امن نہیں آئے گا، نہ یہ ووٹوں کے ذریعے آئے گا، نہ نوٹوں کے ذریعے آئے گا، کسی چیز کے ذریعے امن و سکون نہیں آ سکتا۔ امن و سکون ایمان کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ ہم تمہارا سر بلند کریں گے، سر بلند کریں گے۔ یہ سر بلند ہو ہی نہیں رہا ہے، کیوں؟ مومن نہیں ہو۔ اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود اندازہ لگائیے کچکول لے کے گھوم رہے ہو پوری دنیا کے اندر، بھیک مانگ رہے ہو۔ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہندو پیشاب کے گائے کا پیشاب پینے والے سے ڈرتے، اور ماں اور بہنوں کے اوپر وہ کس طرح ظلم اور زیادتیاں اور وہ کر رہا ہے، اور مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں ان مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ یہ مسلمان انہیں بچانے آئیں گے۔ یہ کبھی نہیں آپ کو بچانے آئیں گے میری بہنوں، سب ایمان لاؤ، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ تمہارے اس خوف کو امن کے اندر بدلی کر دے گا۔ مالک اپنے بندوں کو لائے گا، مالک کے بندے جب آئیں گے تو سب سے پہلے ان بڑے بڑوں پورا 75 سالہ جو تاریخ ہے اور سارا حساب چکتا کریں گے۔ سب پہلے بندے سے حساب شروع ہوگا، یقین کیجئے وہاں سے شروع ہوگا۔ یہ ان کے محمد علی جناح سے انہوں نے کیا غلطی ہے کہ وہاں سے معاملہ شروع ہوگا، سب کی پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور پاکستان کو بالکل صحیح معنوں میں پاکستان بنایا جائے گا۔ پاکستان، پاک سر زمین، زمین اس وقت پاک ہوگی جب آخری مزار گرے گا، پیری مریدی ختم ہوگی، اور سر میلوں ختم ہوں گے، جمہوریت کا نظام پاؤں میں روند دیا جائے گا، سارے قوانین کو پاؤں میں روندا جائے گا۔ قانون سب سے اوپر ہوگا اللہ کا قرآن اور صحیح حدیث، یہ ہے صحیح معنوں میں مسلمانوں کا آئین۔ اس کے مطابق اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سارے معاملات کیے جائیں گے، اور احتساب ہوگا، کڑا احتساب ہوگا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا، ایمان کا دور دورہ ہوگا، اور پھر یہ پوری دنیا کو پتہ چلے گا پاکستان کا مطلب کیا،
لا الہ الا اللہ، اور پھر پوری دنیا کو پاکستان بنایا جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھو، پوری زمین کے اوپر پاکستان ہوگا، پاک سرزمین ہوگی، شرک کا نام و نشان نہیں ہوگا، سلیب توڑ دی جائے گی اور بت توڑ دیے جائیں گے، مزاروں کو گرا دیا جائے گا. اور یہ وقت آنا ہی آنا ہے. یہ 7 سال اس زمین کے اوپر ایسے رہیں گے. مسلم کی روایت کے اندر ہے کوئی کفر و شرک نہیں ہوگا، یہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. اور کسی مسلمان کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان بال برابر کینہ اور ذرا برابر نفرت اور کوئی بغض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جنت والا وہ ماحول دنیا میں بھی 7 سال کے لیے قائم کرے گا. پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ الٹا بھی ہو جائے گا، آہستہ آہستہ یہ ایمان ختم ہوتا چلا جائے گا، اور جو باقی مسلمان بچیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا، ان کی بغل کے اندر ایک فنسی نکلے گی اور سارے مسلمان اس وقت فوت ہو جائیں گے اور صرف کافر اور مشرک رہیں گے. پھر یہ اپنی خرمستیوں کے اندر مگن ہوں گے کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، بڑا زلزلہ آ جائے گا. ابھی تو ہلکا سا زلزلہ ہے، یہ 7.8 کا آیا تو اللہ دیکھی کیا ہوا ہے. تو جب 700 پوائنٹ اور اس کا بھی اوپر ہوگا زلزلہ اس پوری کائنات کے اندر، تو اس وقت کیا حالت ہوگی ان کافروں مشرکوں کی. تو یہ معاملہ ہوگا. اللہ کے بندو یہ غور و فکر کرو. یہ بات ہے بہت ہی خیرخواہی کے ساتھ میں نے بات کی ہے. اسی کے اندر آپ کا علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بات مانو یا نہ مانو، مانو گے تب تمہاری جان بچے گی، اور نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے آپ کو، مالک ایمان خالص کی بات کو آگے لائے اور کفر شرک کا یہ جنازہ اٹھے. 75 سال کے بعد پتہ چلا کہ غلام ہے، اندازہ لو اس سے بڑا کوئی مذاق، اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انجام سے دنیا اور آخرت کی ذلت سے مالک اپنی پناہ میں رکھے.